اسلامی شریعت مقدسہ میں جس عبادت کو اعتکاف کا نام دیا گیا ہے، یہ عبادت بنیادی طور پر 3 ارکان پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قصد قربت، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 کم از کم 3 دن مسجد میں قیام۔ قصد قربت ضروری ہے۔ اگر دنیاوی مفاد کے لیے اعتکاف کیا جائے تو اس کو اعتکاف شرعاً نہیں کہا جاتا، اور کم از کم اس کا یہ 3 دن قیام پر مشتمل ہے۔ لہذا اگر 3 دن سے کم عبادت کی جائے تو وہ عام عبادت تو ہوگی، مگر شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ لہذا جب یہ شرعی طور پر اعتکاف نہیں ہے تو اس پر پھر اعتکاف کے جو مخصوص احکام ہیں وہ بھی اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ تو اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ روزہ ضروری ہے لیکن رمضان ضروری نہیں ہے۔ یعنی اعتکاف ہر اس زمانے میں کیا جا سکتا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا جائز ہو، وہ خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے اسلامی مہینے ہوں۔ کسی بھی اسلامی مہینے میں کہ جس میں روزہ رکھنا جائز ہو، اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ روزہ خواہ مستحبی ہو، روزہ خواہ واجب ہو، روزہ خواہ اپنا ہو، روزہ خواہ اجارے پر ہو، روزے ادا کے ہوں یا روزے قضا کے ہوں، روزہ ہونا چاہیے تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر روزے رکھنا ممنوع ہو تو پھر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ بسا اوقات روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، مثلا عیدین کا روزہ، یعنی یکم شوال کا روزہ اور عید قربان والے دن روزہ رکھنا، یکم شوال والے دن روزہ رکھنا اور عید قربان والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو چونکہ یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، لہٰذا اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ کہ جو مسافر ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی خاتون کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی خاتون کہ جو مستحبی روزہ رکھنا چاہتی ہے مگر اس سے اس کے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کی مرضی کے خلاف روزہ رکھتی ہے اور اس سے اس کے والدین کو بوجہ شفقت اذیت ہوتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وغیرہ ذالک۔ یعنی جس زمانے میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔